حتیٰ کہ اللہ دا قرآن 15واں سپارہ سورہ کہف وچ اللہ پاک نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ بندہ تیری کوئی چھوٹی نیکی یا چھوٹا گناہ یا وڈی نیکی وڈا گناہ ایسا نہیں رہنا جڑا نامہ اعمال دے اندر موجود نہ ہوئے۔ ایک ایک حرکت تیری ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ تیرے نامہ اعمال دے اندر ریکارڈ محفوظ پہ ہوندا ہے، تیرے سامنے آمنا ہے۔ ہن میں کیا کیتا ہے، تساں کیا کیتا ہے اپنے نال؟ تھوڑا جہاں صحیح سوچوں کہ اساں اپنے نال کتنے مخلص ہوں۔ بس میری معروضات دا خلاصہ ہی ہو، میری کوشش ہوئے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین مخاطبین انہاں دی اصلاح ہونے تے میں اپنے متعلق نہ سوچاں اگر یہ اپنے نال دکھ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے یا اپنی خیر خواہی ہے، سیدھی گال کرائے اپنے نال ظلم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ لوگوں کو اچھی گال دی تعلیم دیندے ہو، اچھی گال دی مت دیندے ہو، امر بالمعروف کریندے ہو، نہی عن المنکر کریندے ہو، تنسون انفسکم اپنے دشمن بن گئے ہو، اپنے خیر خواہ نہیں بن دے۔ افلا تعقلون، کیا تواڈے اندر کوئی رتی عقل دی نہیں کہ عقل نال سوچ کے فیصلہ کرو کہ اساں کیڑا راہ پہ گندو۔ لوگیں دے بندہ خیر خواہی کرے، اپنی بندہ بدخواہی سوچے، اپنے نال بندہ خیر خواہی نہ کرے، عقل والے بندے دا کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 28 سپارے دے اندر سورہ صف دے پہلے رکوع دے اندر ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ او ایمان دے دعوے دارو، بلا او گالی تساں زبان نال کیوں کرندے ہو جدے اوتے عمل نہیں کرندے؟ دعوے تو بڑے سونے سونے ہیں، اپنے متعلق اچھے اچھا گالیاں، اچھے اچھے القاب سنن دے بڑے خواہش مند ہو۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 34 سپارے دے اندر سورہ آل عمران دے آخر تو دوجے رکوع دے اندر یہود و نصارہ دا شکوہ اللہ نے کیتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ انہاں دی کوشش اے ہوندی ہے یہودیاں دی، انہاں دے علماء دی، نصارہ دی، انہاں دے پیران دی، وقت دے انہاں دے سارے مبلغین دی کہ ساڑی لوگ، ساڑے مریدین، جماعتی، ساڑے شاگرد انہاں کماں دے ہوتے تعریف کرن جڑے کم اسا کیتے نہیں، نیکی کرنی نہیں، لوگ ساکو حاجی صاحب آکھن، نماز پڑھنی نہیں، لوگ ساکو نمازی آکھن، زندگی ساری کوڑ دے اندر گزارنی ہے، لوگ ساکو سچو دانا آکھن، ساری زندگی مٹھی بند کر کے رکھنے، اللہ دے رستے روپیہ ایک نہیں خرچ کرنا، لوگ ساکو سخی آکھن، ساری زندگی دھوکے فراڈ دے اندر گزارنی ہے، اور اپنے متعلق سوچ ہے کہ لوگ آکن بادشاہ اے بندہ بڑا حاجی ثناء اللہ صاحب ہے، اچھا بندہ ہے، بڑا راست باز بندہ ہے، بڑا حق گو بندہ ہے۔ جھوٹیاں تعریفاں سنان دے عادی ہوں اساں لوگ، اپنے متعلق غلط گالی سنان دے عادی ہوں کہ لوگ ساری جھوٹی تعریف کریں، چند جہاڑے تعریف تھی بھی گئی، چند منٹاں واسطے، گھنٹیاں واسطے، فائدہ کیا آیا کہ آخر دے اندر بندے کو رسوائی ہوئے، آخرت دے اندر رسوائی ہوئے۔ قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے میں، اللہ تعالیٰ نے آیت دے اندر سکو کیا تعلیم دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فرقان دا دعویٰ بیان فرمایا۔ پہلی آیت دے اندر دعویٰ ہے کہ برکتاں دنیاوی ہوون یا برکتاں دینی ہوون، توجہ میری طرف، برکتاں دنیاوی ہوون، برکتاں دینی ہوون، برکتاں دنیاوی ہوون یا برکتاں اخروی ہوون،
مال والی برکت ہوئے، رزق و اولاد والی برکت ہوئے، عزت والی برکت ہوئے، صحت والی برکت ہوئے، جیو جی برکت دی ضرورت ہی بندہ پہلے اپنا عقیدہ بنا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، اتھوں برکت مل دی ہے جیڑی برکت والی ذات نے اے برکت والی کتاب اپنے خاص بندے دے اتے نازل فرمائی ہے۔ کیوں جی برکت والی کتاب، این برکت والی کتاب دے متعلق اللہ دے رسول نے فرمایا ہے ایو جی برکت والی کتاب ہے جنہ ایک حرف پڑھو تے ڈانے کیا انسان دے نام اعمال لکھی جن، ایک حرف پڑھو تے ڈا گناہ دے نام اعمال وچوں مٹ ونجن، وہ حرف پڑھن دے بدلے دے اندر ڈا درجے انسان دے اللہ دے دربار دے اندر بلند ہومن۔ ایسی بابرکت کتاب، اے برکت والی کتاب جدے پڑھن نال بھی اللہ پاک دے طرفوں رحمتاں دی بارش ہوئے، جدے سنن دے نال بھی اللہ پاک دے طرفوں رحمت دی بارش ہوئے، جدے اتے عمل کرے بندہ تا اللہ پاک دی رحمت دی بارش ہوئے، جدی تبلیغ تے اشاعت کرے بندہ تا اللہ دی بارش ہوئے رحمت دی۔ او اللہ فرمائندا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، او برکت والی ذات ہی بندہ جڑے اللہ نے اپنے خاص بندے دے اتے فرقان نازل کیتا ہے۔ فرقان کیو جیا جڑا قرآن حق اور باطل دے نکھیڑے کرنے دا ہے، جدائیاں کرنے دا ہے، وکھرا وکھرا کر کے بیان کرنے دا ہے، اللہ دی توحید کو شرک کنو جدا کرنے دا ہے، ایمان کو کفر کنو جدا کرنے دا ہے۔ ایو جی پاک کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے دے ہوتے، تے اللہ تعالی نے فرمایا میرا پیغمبر اے او کتاب میں تے کو عطا پیا کرنا برکت والی، جڑی کتاب دے کہ اللہ نے فرمایا جا بالحق وصدق المرسلین، اللہ دا پیغمبر اللہ تعالی دے طرفوں حق گھن کے آیا ہے، او دے حق ہون دی دلیل ہے کہ سارے رسولاں دا مصدق بن کے آیا ہے میرا پیغمبر، جڑی کتاب اپنے پیغمبر دے اتے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، او لوگوں تساں سارے لوگوں واسطے، مرداں واسطے، عورتاں واسطے، پڑھے لکھے ان پڑھیاں واسطے، چھوٹیاں وڈیاں واسطے، سارے لوگوں واسطے اللہ پاک دے طرفوں نصیحت دا پیغام قرآن دی شکل دے اندر آ گیا ہے۔ موعظۃ من ربکم، مشرک واسطے بھی نصیحت دا سامان، کافر واسطے بھی نصیحت دا سامان، منافق واسطے بھی قرآن دے اندر نصیحت موجود، چور واسطے، ڈاکو واسطے، اچکے لچے لفنگے واسطے، سب واسطے اللہ پاک دے قرآن دے اندر نصیحت دا سامان موجود۔ شفاء لما فی الصدور، قرآن دل دے روگاں واسطے شفا بن کے آیا ہے، دل دے بیماریاں واسطے شفا بن کے آیا ہے، دل دے مرضاں واسطے قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے میرا پیغمبر ذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں دے دلاں دی اصلاح کر میرا پیغمبر، ذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، میرا پیغمبر قرآن نال لوگاں دی اصلاح کرو میرا پیغمبر، جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہے ان کو لازمی اللہ پاک دا قرآن فائدہ دے سی۔ قرآن پاک دا 26 سپارہ سورۃ دا نام قاف، او دا آخری رکوع اللہ پاک نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
جڑا بندہ اپنے رحمان کنوں ڈردا ہے ان ڈٹھیا اللہ دی مخالفت نہیں کریندا اللہ دی حد نہیں توڑیندا اللہ دے قانون دی مخالفت نہیں کریندا اللہ دے رسول دی مخالفت نہیں کریندا اللہ نے فرمایا جا او بندہ آیا اللہ دے دربار دے اندر ایو جی حالت دے اندر کہ دل اوندا منیب ہوئے دل دے اندر تعصب نہ ہوئے گھڑے بندی دا تعصب قومیت دا تعصب لسانی تعصب برادری دا تعصب اے تعصبات تو پاک ہو کے بندہ ہوئے اللہ پاک دا قرآن آدھا والقرآن یو جے بندے کو لازمی ہدایت دیندہ ہے کہ میں قرآن پاک دا 21 سپارہ ہے سورت دا نا سورہ عنکبوت ہے سورہ عنکبوت دا آخری رکوع ہے اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑا بندہ ساری ہدایت دی تلاش واسطے نکلے کہ یا اللہ میں تیرا نوکر غلام میں تیرا عاجز کمزور گناہگار بندہ یا اللہ میں ہٹ گیا گناہ کر کر کے تھک گیا اللہ گناہ کر کے میں سوٹیاں سٹ چھوڑیں اللہ پاک کا گناہ کر کے بڑی مخالفت کی تھی اللہ ہن تو نہیں نماز دے نیڑے نہیں آیا روزہ حج زکات میں چھوڑی رکھے اللہ پاک تیرے رسول دی مخالفت کیتی رکھی ہے سنت دی مخالفت کیتی رکھی ہے اللہ پاک ہن میں آیا تیرے دربار دے اندر مہربانی فرما میں کو خالی نہ ہٹا آوے بندو اللہ پاک نے فرمایا جاہدو فینا جڑا بندہ ذرا کوشش چا کریندا ہے محنت چا کریندا ہے محنت کر کے بندہ سارے پاسے آون دی کوشش کریندا ہے او کوئی پرواہ نہیں کیتی استاداں دی نہیں پرواہ کیتی اپنے پیراں تے مرشدین دی اکابرین دی ناراضگی دی پرواہ نہیں کیتی قوم تے برادری دی ناراضگی دی پرواہ نہیں کیتی او سوچا کہ میرا اللہ میرے اوتے راضی ہو ونجے میرا اللہ تعالی میری آخرت سنوار دے اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا میں اللہ قسم چاہ کے آدھا ایو جے بندے دے واسطے میں رستے کھول دینا قرآن پاک دا 27 سپارہ سورت دا سورہ قمر دے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں اللہ اپنی ذات دی قسم چاہ کے پیادہ لوگوں میں قرآن کو سوکھا کر کے نازل کیتا ہے میں قرآن کو آسان بنایا ہے میں قرآن کو سوکھا بنایا ہے حل من مدکر سنن والا سامعین وچوں کوئی بندہ ہے تیار کہ میں اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق بناواں میں اپنا عمل قرآن دے مطابق بناواں میں اپنے اخلاق کردار معاملات قرآن دے مطابق بناونا میں اپنے لین دین تے کاروبار شادی برادری نکاح و طلاق دے مسائل کو قرآن دے مطابق بناواں قرآن آدھا ہے حل من مدکر ہے کوئی بندہ تھوڑے وچوں ہی ہو جیا جڑا بندہ اللہ دے قرآن دے مطابق اپنے آپ کو ڈھالن دی کوشش کرے ورنہ قرآن تا دے یہ 27 سپارہ قرآن پاک دا سورہ الرحمن دا پہلا رکوع تے پہلی آیت اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان او ذات رحمان ہوتا ہے جڑا رحمان اپنے بندے کو پیدا بھی کریندا ہے پیدا کرن دے بعد قرآن دی تعلیم بھی اللہ نے دیتی ہے بل قرآن دی تعلیم دے کے علمہ البیان قرآن دی تبلیغ حق ادا کرن دی توفیق بھی اللہ نے اپنے بندے کو دیتی ہے کہ میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دا 29 سپارہ سورہ قیامہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرا جبرائیل امین قرآن گن کے آیا ہے وہی گن کے آیا ہے میرے پیغمبر دے کول امام الانبیاء دے کول آ کے وہی سناونا شروع کی تھی اللہ پاک دے پیغمبر نے وہی سنن دے بعد قرآن نال نال پڑھنا شروع کیتا ہے اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به
میرا سونا پیغمبر اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیتی کرو، اے خطرہ نہ رکھو جو متا قرآن دی کوئی گال چپ نہ بنے، میں اللہ تھوڑے نال وعدہ پیا کرے نا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، تھوڑے دل مبارک دے اندر قرآن جمع کرنا اے گال میں اللہ دے ذمہ لگ گئی، وَقُرْآنَ تھوڑی زبان مقدس وچوں قرآن پڑھواونا اے میرے اللہ دے ذمہ لگ گیا۔ قرآن دل دے اندر جمع بھی میں اللہ کرے سا تو قرآن پڑھوے سا بھی میں اللہ پاکی میں کر کے۔ قرآن پاک آخری سپارہ ہے سورہ دنا سورہ آلہ، اللہ پاک نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرا پیغمبر میں تو کو ایو جہاں سونا کر کے قرآن پڑھے سا جو کہیں بھول سی بھی نہ، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى الا ما شاء اللہ، کہیں قرآن نہ بھول سی میرا پیغمبر۔ اور یہ قرآن لے کے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، جو میرا پیغمبر دنیا دے اندر ذکر بالقرآن، کتھیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن پاک دا 6واں سپارہ ہے سورہ دنا سورہ مائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا کملی والا رسول، میرا اچھا عزت والا رسول، میرا شان والا رسول، اچھے مقام والا رسول، اور میرا دلہا رسول، میں او رسول بھیجا جڑے رسول دی انگلی دے اشارے نال اللہ نے چندر دے ٹوٹے کر چھوڑے، او رسول آیا جڑے رسول دے انگلیاں دے وچوں اللہ پاک نے پانی دے چشمے تے فوارے جاری کر چھوڑے، او رسول آیا جڑے رسول دی لعاب دہن کو اللہ نے حضرت علی دے اکھاں واسطے شفا دا نسخہ چا بنایا ہے، او رسول آیا ہے جڑے رسول دے اشاریاں دے نال اللہ دے حکم دے نال کافراں دے ہتھاں دے اندر پتھراں وچوں وی آواز اندی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبد اللہ ورسولہ، او رسول جدا کلمہ پتھر پڑھے، او رسول جدی انگلی دے اشارے نال چندر ٹوٹے ہوئے، او رسول جڑا کھارے کھو دے اندر اپنی لعاب دہن اپنی تھک مبارک چا سٹے تے کھارے کھو دا پانی سکے تے خشک کھو دا پانی مٹھا بھی ہوئے تے لباں دے برابر بھی ہوئے، او رسول کو اللہ فرمیندہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا اعلی شان والا رسول رفعنا لک ذکرک دا مستاق رسول، جڑے رسول دے تذکرے ہوئے کپڑیاں دے تے اللہ فرماوے یا ایھا المدثر، جڑے رسول دے کمبل دا تذکرہ ہوئے قرآن آکھے یا ایھا المزمل، او دے دل دا تذکرہ ہوئے تے قرآن آکھے علم نشرح لک صدرک، او جڑے رسول دی ازواج دا تذکرہ ہوئے تے قرآن آکھے یا ایھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او رسول کو اللہ دے بلغ لام دے اتے شد لئی، اللہ نے بلغ لام دے اتے شد لئی ہے، شد ادا کرن دے اتے زور لگدا ہے، شد ادا کرن دے اتے زور لگدا ہے، اللہ دے بلغ پورا زور لا کے میرا پیغمبر قرآن دی تبلیغ کر، پورا زور لا کے قرآن دی تبلیغ کر میرا پیغمبر، کوئی سن دے تو بھی قرآن سنا میرا پیغمبر، دنیا نہیں سننا چاہتی تو بھی قرآن سنا میرا پیغمبر، کوئی تیرا عاشق تے غلام بن دے انہاں کو بھی قرآن سنا میرا پیغمبر، کوئی پتھر مریندا ہے تو بھی قرآن سنا میرا پیغمبر، طائف دے اندر وجنا پوئی میرا پیغمبر، مکے والے نہیں سن دے انہاں کو ون کے قرآن سنا، نیندہ لوگ نہیں سن دے میرا پیغمبر قرآن تیرا، راتی دا اٹھیا کر میرا پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات اٹھی کا میرا پیغمبر قرآن سنایا کر، رتل القرآن ترتیلا، نہیں سننا چاہتی دنیا تیرا قرآن میرا پیغمبر، میں رات آپ سنن واسطے تیار ہاں، رات دا اٹھی کے قرآن سنایا کر، میں اللہ پاک کو پورا زور لا کے قرآن سنا میرا پیغمبر،
پیغمبر اتنا زور لایا اللہ دے پیغمبر نے قرآن سناون دے اتے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اعلان کرنا پہ گیا ہے۔ قرآن پاک دا 16واں سپارہ ہے، سورہ طٰہٰ، پہلا رکوع، پہلی آیت، اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرا پیغمبر میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا تھوڑے اتے کہ تسا اوکھے ہوو، پریشان ہوو، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، میرا پیغمبر تسا قرآن سنے دیا امت دی فکر ایڈی لگی ہے تو آکو عبید ایمان بھی فلاں دا ایمان بھی، کہیں ملے دعا پہ منگ دے ہو اللہ عمر ابن خطاب کو ہدایت چڑھے، کہیں ملے دعا پہ منگ دے ہو اللہ ابو جہل کو ہدایت چڑھے۔ قرآن سنا کہ میرا پیغمبر لوگاں دی اصلاح پہ کریں دے ہو، میں اللہ تعالیٰ جاندہ تسا قرآن پاک سناون دا ایڈا حق ادا کیتا ہے کہ لوگ پتھر مار مار کے جڑے ویلے ٹرن تو عاجز کر دیں دل، آپ دا پنڈلیاں مبارک لہو لہان ہون دل، پیشانی مبارک زخمی ہون دی ہے، جتی مبارک آپ دی خون آلود ہون دی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک دے پیغمبر دے اندر ٹرن دی عاجز ٹرن دی ہمت تے قوت نہیں رہن دی، آپ درخت نال ٹیک لا کے بیٹھن اللہ پاک دے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہے کہ ونجو میرے پیغمبر دے کول آج پوچھو میرا پیغمبر بڑا نکھی ہویا بیٹھا ہے، میرا پیغمبر بڑا مجبور ہویا بیٹھا ہے، بڑی اللہ دے پیغمبر کو آج مار پئیے پتھران دی۔ آج میرا پیغمبر اگر راضی ہوئے میں مکہ تے طائف دے پہاڑوں کو ملا کے درمیان دے اندر سارے مشرکین دا آٹا بنا چھوڑا، سارے مشرکین کو تباہ و برباد چا کرا، اللہ پاک دا فرشتہ دا بھی ہے، آپ دے کولو اجازت بھی طلب کریں دے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ جواب دیتا اللہم اہد قومی وانہم لا یعلمون، میرا اللہ جتنی دیر دے اندر میری قوم کو تباہ و برباد کرنا ہی، اتنی دیر دے اندر میرا اللہ میری قوم کو ہدایت چاہتا فرما، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، وہ سارے برکتاں ذات دے کول جیڑی ذات نے اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ دے اتے قرآن نازل فرمایا۔ توڑے میرے محبوب خطیب تشریف جنہیں اللہ تعالیٰ میرے معروضات کو پر سننا قبول و منظور فرمانا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔